حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ آپ کو اعلان نبوت کی خبر پہنچی تو آپ نے اپنے بھائی کو تیار کیا کہ جاؤ، جو مکہ میں شخص آیا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس کے حالات کو معلوم کرو، کیا وہ شخص سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ وہ وہاں سے چل پڑے اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملے تو ان کا کلام سنا، اٹھے بیٹھے، ان کے عادات دیکھے اور پھر چل پڑے۔ جب اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ ہاں، کیا حالات ہیں وہاں کے؟ تو ان کے بھائی نے کہا کہ میں نے انہیں اچھی عادتوں کا اور اچھے اخلاق کا حکم دیتے دیکھا ہے، اور ان کا کلام نہ تو شعر و شاعری ہے اور نہ کاہنوں کا کلام ہے، وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے خود تیاری پکڑی اور وہاں سے انہوں نے سفر کیا۔ سفر کرنے کے بعد وہ مکہ مکرمہ پہنچے، مسجد حرام میں پہنچے، پورا دن گزارا۔ دن گزارنے کے بعد جب رات قریب آئی، رات ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد میں گئے، وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کوئی مسافر آیا ہوا ہے اور یہاں اکیلا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بنو ہاشم کے لوگ، یاد رکھنا بڑے مہمان نواز، قدردان، احترام اور عزت کرنے والے لوگ تھے، غریبوں، مسکینوں اور مسافروں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، انہیں مسافر جان کر اپنے گھر لے گئے، رات گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اسی طرح انہوں نے بھی نہیں پوچھا۔ صبح جب وقت ہوا تو وہ مسجد حرام میں واپس آئے، پورا دن پھر اسی طرح گزارا۔ رات کو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، رات کو سوئے تو پھر بھی نہ پوچھا۔ اب تیسرا دن شروع ہوا، تیسرے دن پھر انہوں نے مسجد حرام میں پورا دن گزارا۔ جب رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لے گئے تو آخر پوچھ لیا کہ بندے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا حاجت ہے تمہاری؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تمہیں رازداری کی قسم دیتا ہوں، اس کو پردے میں رکھنا اور کسی کو اس بات کو کسی کو نہ بتانا۔ میں کس لیے آیا ہوں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ جو یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں، میں تمہیں ضرور انہیں ملوا دوں گا۔ اس بات کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کھلے عام نہیں پوچھا، کیونکہ اس وقت لوگ زیادہ شدت میں تھے، غصے میں تھے، اسلام نیا نیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا نیا نبوت کا اعلان کیا تھا، اس لیے لوگ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو ان کے ساتھ بہت زیادہ سختی سے پیش آتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر لے کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہیں سنا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ جب اسلام کو قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ دیکھو ابھی تم اپنا اسلام کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات معلوم تھے، انہیں پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، انہیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ہمیں طاقت حاصل ہو جائے تب تم آ جانا، لیکن ان سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں ان بے ایمانوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھوں گا اور اونچی آواز سے پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور اونچی آواز سے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس کلمہ شہادت کی تاب یہودی یا عیسائی کوئی بھی نہیں رکھتے تھے، اور وہ سارے اس کی طرف لپک پڑے اور اتنا مارا کہ مار کر گرا دیا نیچے زمین پر، یعنی مرنے کے قریب ہو گئے۔ تو ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ ان کے اوپر لیٹ گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ان کے اوپر لیٹ گئے، لوگوں سے کہا کہ اے ظالمو تم کیا کر رہے ہو ایک مسافر کی ساتھ، یہ تو مسافر ہے اور پھر یہ شام کے علاقے سے آیا ہے جہاں سے تمہارا تجارتی قافلہ جاتا ہے، اگر یہ مر گیا تو یاد رکھنا تمہارا تجارتی قافلہ اور تمہاری تجارت وہاں سے بند ہو جائے گی۔ تو یہ بات جب انہوں نے سنی تو انہیں چھوڑ دیا گیا،
اگلے دن پھر وہ اٹھے اور پھر اونچی آواز سے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ جب پڑھا تو پھر لوگ اس کی طرف جھپکے اور اتنا مارا، پھر اس کا برا حال کر دیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد پھر حضرت عباس ان کے اوپر سوئے اور انہیں بچا لیا، اور پھر انہیں یہی بات دہرائی کہ تم یہ زیادتی کر رہے ہو ایک مسافر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جہاں سے تمہارا تجارتی قافلہ گزرتا ہے اور تمہاری تجارت بند ہو سکتی ہے۔ یہ خوف دلا کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا اور اتنی سختیں مشکلات انہوں نے برداشت کیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا علم حاصل کیا ہے جسے کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا، اور حضرت ابو ذر نے اسے محفوظ رکھا ہے۔